اللہ کی اتنی زیادہ برکت ہوتی ہے، ہمارے مرنے کے بعد بھی جو ہے ہماری نسلیں جو ہیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اور استغفار ہوتا ہے کیا ہے آخر؟ استغفار جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جب ہم معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتے ہیں، اپنی خطاؤں کو ہم مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہمارے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہم جب مر جائیں گے تو اس کا فائدہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہوگا۔ اگر ہم بات کریں آج استغفر اللہ کے بارے میں، تو آج جو ہے مطلب پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو مسائل ہیں وہ رزق کو لے کر ہے، انسان کی، اور صحت کو لے کر ہے۔ یعنی انسان جو ہے بیماریوں سے اور اپنی فائنینشیل پرابلم سے اتنا زیادہ گھرا ہوا ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا وہ کیا کرے۔ تو یہ استغفار اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو استغفار کے ذریعے اتنا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ آج دیکھیں، اگر ہم دنیا میں دیکھیں، بہت ساری ایسی فیملیز ہیں، بہت سارے ایسے مطلب کپلس ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اور وہ بہت زیادہ اس مسئلے کو لے کر پریشان ہیں، وہ سمجھ نہیں پا رہے، ہم اتنا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہماری جو مسئلے ہیں، پریشانی ہیں، وہ ختم نہیں ہو رہی۔ تو اگر آپ جو ہیں بیماری دور کرنا چاہتے ہیں، استغفار پڑھیں، استغفار کی رحمتیں ایسے نازل ہوں گی کہ آپ جو ہیں آپ خود دیکھیں گے، اپنی مطلب سوچ سے بھی زیادہ آپ استغفر اللہ کے ذریعے پائیں گے، اپنی زندگی کے جتنے مسائل ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ استغفار جو ہے، دیکھیں دنیا میں جو ہے اس وقت پیسہ کمانا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، رزق کی تنگی ہونا، اور مطلب انسان جو ہے بیماریوں سے اتنا زیادہ گھرا ہوا ہے۔ اگر اس کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن آج کل لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کے، انزائٹی کے بہت زیادہ شکار ہو رہے ہیں۔ مطلب ان کو اتنا زیادہ یا کیا ہوتا ہے کہ لوگ آگے بڑھنے میں، اپنی زندگی میں پیسہ ہونے کے باوجود بھی ایک ان کے اندر ایک کمپٹیشن لگا ہوا ہے کہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے، اس وجہ سے وہ ہیں اپنی لائف میں ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو چکے ہیں۔ وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے مطلب اپنا اسٹیٹس جو ہے وہ ہائی چاہتے ہیں، اور پیسہ چاہتے ہیں، رزق حلال کمانا چاہتے ہیں، اور تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو صحت ہے وہ اچھی ہو جائے، ان کی عمر میں برکت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مطلب ذکر ہمیں بتایا ہے، استغفار جو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں قرآن کے ذریعے بتایا ہے۔ استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دیتا ہے، اگر ہم جو ہیں استغفار ایک بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اور اگر ہم جو ہیں گناہ نہیں بھی کر رہے لیکن ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں انسان کی ساری پریشانیوں کو استغفر اللہ کے ذریعے جو ہے ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک بار میرے سامنے سچے دل سے توبہ کر لو، میں تمہاری ندامت کے آنسو دیکھ کر تمہارے اوپر رحمتیں برسا دوں گا۔ اور آپ جو ہیں اگر ایک بار شرمندگی کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور استغفر اللہ جو ہے ایک گناہ سے معافی مانگنے کا ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے، تو دیکھیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے برستی ہیں۔ پھر دیکھیں گے کہ آپ کی جو فائنینشیل پرابلم ہے وہ کیسے ختم ہوں گی، اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو وہ بھی آپ کی ہو جائے گی، اور بیماریاں جو ہیں وہ ہم سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر آپ دیکھنا کہ آپ کے فائنینشیلی حالات جو ہیں وہ کیسے ٹھیک ہوں گے۔ میں نے خود اپنے لائف میں بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو زندگی میں محنت کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ان کی رزق میں کمی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ایسے اسباب ان کو پیدا کر کے دیتے ہیں کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کس طرح سے ان کا گھر چل رہا ہے، لیکن اگر آپ ان سے جب ملو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ سب کچھ ہماری لائف میں اچھا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم نے ہمارا رزق بڑھا دیا ہے، جبکہ وہ چھوٹے چھوٹے سے کام کر رہے ہیں، جبکہ وہ محنت تو کر رہے ہیں لیکن ان کا کام جو ہے وہ بہت بڑا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں اتنی زیادہ برکت دے دی ہے کہ وہ بہت سکون کے ساتھ اپنی لائف گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب ان کے پاس بیماریاں بھی نہیں ہیں، وہ ہر طریقے سے جو ہیں خوش ہیں اپنی لائف میں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے استغفار کرنے والے کو، توبہ کرنے والے کو ایسے ہی رزق کے دروازے کھولتا ہے، ان کے لیے وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے وہ گمان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے توبہ کرو، استغفار کرو، میرے سامنے سر جھکاؤ، نماز پڑھو، کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ، استغفار پڑھنے والوں کے ساتھ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اور ان کی جو کمیاں ہوتی ہیں ان کو بھی ختم کر دیتا ہے، ان کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو بھی سولو کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں بات یہ آتی ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم استغفار کو پڑھیں کیسے، کیا ہم ایسا کون سا ٹائم بنائیں؟ تو دیکھیں آپ دن بھر میں جب بھی فری ہو جائیں تو آپ 1200 مرتبہ استغفار کریں، آپ کی زندگی جو ہے وہ چینج ہو جائے گی۔ آپ ایک بھی استغفار کی تسبیح کر سکتے ہیں، آپ 1200 بار بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے 1200 بار کا لوگوں نے اپنی لائف کی جو میریکل اسٹوریز ہیں 1200 بار کی شیئر کی ہیں۔ استغفار 1200 مرتبہ کیا کرو عشاء کی نماز کے بعد، اس لیے کیا ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے انسان جو ہے وہ فری ہوتا ہے، اور دن بھر ہم پڑھ نہیں پاتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، لیکن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے ایک بار آپ جو ہے سکون کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں، اکیلے میں بیٹھ کر
پڑھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ اپنی پوری جو پریشانیاں ہیں وہ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی جو پوری کی پوری زندگی ہے وہ بنا دے گا، آپ کی مطلب آپ کی یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ پوری ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ 1200 مرتبہ سے بھی زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ 3000 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7000 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی جو بہت زیادہ بزی اسکیڈیول ہے، بزی ہیں آپ اپنی لائف میں، تو آپ صرف 1200 بار 10 منٹ لگیں گے، 10 منٹ پڑھیں گے آپ 1200 بار، اور آپ کا جو ہے انشاءاللہ جتنے بھی مسئلے چل رہے ہیں وہ سارے سالو ہو جائیں گے۔